السلام علیکم. آج بہت عرصے بعد اس بہت خوبصورت فال تو خیر اب ختم ہو گیا ہے موسم میں نیو جرسی فوڈز نیو جرسی امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں اس وقت یہ ویلاگ کر رہا ہوں جب ہر تیسرا شخص پاکستان میں ملک چھوڑنے کا بہت سیریسلی سوچ رہا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فون رکھا ایک بڑے سینئر گریڈ 19 کے OMG افسر سے بات کر رہا تھا. اس کے 3 الفاظ مجھے ابھی تک حیران کیے ہوئے ہیں. اس نے کہا سر بہت بڑی غلطی کی سرکاری نوکری جوائن کر کے، دوسرا اس میں ایماندار رہ کر، اور تیسرا پاکستان میں بچے پیدا کر کے. اسی طرح کی سب کی سٹوریز ہیں. ایسن بھون جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہے، اس کی کرتوتیں آپ میرا آج کا بلاگ ضرور دیکھیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر نظر چوہان جیسے آدمی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو لوور جوڈیشری عوام کے ساتھ کیا کرتی ہوگی؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بہت حیرانگی ہے. اتنا بڑا جم غفیر 22 کروڑ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ پاکستان میں تو سب کچھ ہے. پاکستان میں بیسٹ نیچرل ریسورسز ہیں، پاکستان میں بیسٹ ہیومن پوٹینشل ہے. اوکے، صرف اور صرف پاکستان میں جو نہیں ہے وہ پاکستان میں گورننس اچھی نہیں ہے، لیڈرز پاکستان کے اچھے نہیں ہیں. فائن، آپ لے آئیں، آپ اپنی ذرا تکلیف کریں، سیکریفائس دیں. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. کل میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا شوکت ترین کی. شوکت ترین ایسے ٹویٹ کر رہا تھا اور محمد بن سلمان کی اس کی بونڈ چاٹ رہا تھا، ایسے جیسے کہ پتہ نہیں $3 بلین دے کے اس نے آسمانوں پہ پاکستان کو پہنچا دیا. اور ڈلو، یہ $3 بلین میں 100 آدمیوں سے نکلوا دوں. میرا عمران خان کو چیلنج ہے، 100 people $3 بلین in 3 months نظر چوہان کین ڈو اٹ. دوسری پوسٹ پرویز بھائی کی ڈان کا آرٹیکل بڑا وہ پبلسائز ہو رہا ہے. ویری فائن جی. او جی ہر جگہ اسلامی مدرسے لگ گئے. دیٹس ناٹ دی ایشو. پڑھائی تو ایشو ہی نہیں ہے بابا. ڈگریاں لیے ہوئے انگریزی کی، امریکی، برطانوی ڈگریاں لے کے پاکستان میں دھکے لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، دیٹس ناٹ دی ایشو. پاکستان کے ایشو کیا ہیں؟ پاکستان میں صرف اور صرف 3 چیزیں کرنے والی ہیں جو 75 سال سے پاکستان میں نہیں ہوئی. جو اگر مجھے پاکستان آپ لوگ چاہتے ہیں آئیں، مجھے انوائٹ کریں پاکستان، میں اکیلا لا سکتا ہوں یا کوئی ملٹری ڈکٹیٹر جنرل فیض حمید جیسا یس اکیلا کر سکتا ہے. عمران خان نہیں کر سکتا. نو، he hasn't got the gun, he hasn't got the guts, he hasn't got the guns and he has a filthy team of bureaucrats around him. ہاں جنرل فیض حمید کر سکتا ہے. جنرل فیض حمید should take over پاکستان. اور if on a civilian side a person like me, 3 things only 3 things. 1, rule of law. Rule of law, I repeat, rule of law بالکل نہیں ہے. سیالکوٹ جیسے انسیڈنٹ روز ہوا کریں گے. There is no rule of law. پچھلی لنچنگ کا بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے معاملہ. نمبر 2، گڈ گورننس. پاکستان میں بیوروکریسی کو بخیرہ عرب میں پھینکنا ہوگا. اس بیوروکریسی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا. سارے گند اعظم خان کے ہیں. نمبر 3، اکاؤنٹیبلٹی. یہ 3 چیزیں پاکستان میں کر جائیں، پاکستان دنیا کا بہترین ملک نہ بن جائے اور لوگ ترکی، چین اور پتہ نہیں کہاں سے پاکستان مرے نا، میرا آپ نام بدل دینا. 75 سال سے یہ نہیں ہوا ہے. اگر ملٹری ڈکٹیٹر بھی آیا، ایوب خان نے BD ڈیموکریسیز لا کے خود تانے داری 10 سال. جنرل ضیاء آیا، اس نے ٹھیک بھٹو کو اتارا تھا. بھٹو بدماشی اس وقت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، بھٹو نے الیکشن فراڈ کیے تھے، اس کو دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے تھے. وہ جناب 90 دن کا وعدہ کر کے وہ 5000 دن پاکستان پر مسلط ہو گیا اور اپنی پاور گیمز میں لگ پڑا. اسی طرح
جنرل مشرف آیا. ہی ڈیڈ ایکسٹریملی ویل. آئی واز ورکنگ ان نیب جب 2002 میں سیاسی خواہشات ہوئیں اور پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا. اس کے بعد جنرل کیانی, ہی تھریو آؤٹ مشرف, بٹ اس نے ڈیل کی نواز گانڈے کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ 5 سال کے دور کی اپنی ایکسٹینشن کی خاطر. پھر اس کے بعد رحیل شریف آیا. رحیل شریف ہیڈ اے گولڈن چانس جب عمران خان نے دھرنا دیا ٹو ہیو ایبسولوٹلی فیئر الیکشنز. رحیل شریف دوڑ گیا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس نے کہا کہ میں اپنی کرسی پکی کروں, گانڈے کو سوار کر دیا. ان کے باجوہ کو پتا تھا کہ یہ بہت کتا آدمی ہے, یہ اسے نہیں چھوڑے گا. نواز گانڈا کتا آدمی ہے. اس نے پہلے آصف نواز کو قتل کیا زہر دے کے, پھر اس نے وہ آصف نواز جنجوعہ کو قتل کیا, پھر اس نے جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا, پھر اس نے مشرف کو چینج کرنے کی کوشش کی, اباؤٹ ہو گئی جو, اور اب یہ مجھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے چھوڑے, ٹھیک ہے نا جی. لو جی, اس نے وہ پناما لکیلی آ گیا اور اس نے اسے اٹھا کے باہر مارا. او بھئی اٹھا کے باہر مارا, بہت اچھا کیا, پھر خود مرتے خود آتے وہ گانڈے سے کہ وہ شاہد کا کان ہے, بس ہی نہیں آ کے لوٹنا شروع کر دیا. کوئی پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے. پاکستان از رولڈ بائی, میں نے بلاگ میں کہا ہے, بائی 2 schools of thought. One is سب چلتا ہے, جو فراڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب چلتا ہے. احسن بون کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں 4 سال سے بغیر نکاح کے کھلا ہو. احسن بون سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر, اور سملرلی جناب میں مانتا ہی نہیں کہ 4 سال سے ایڈ انٹرم انجنکشن ہو. اندازہ لگائیں, ایڈ انٹرم انجنکشن 4 سال سے. میں نے کہا جی آپ کا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہے امیر بھٹی, وہ تو یہ سب کچھ مان رہے ہیں, اس کے تو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ میں نے تو ISI کا وہ بندہ بھی ننگا کیا ہے, نام بھی لیا ہے, میرے پاس CDR ریکارڈ موجود ہے. اور ظلم کرنا پاکستان پہ بند کرو خدا را. ہماری عوام چوتیا بنی ہوئی ہے اس 5 لاکھ اشرافیہ سے. اس 5 لاکھ اشرافیہ کو سمندر میں اٹھا کے پھینکے. جنرل فیض حمید کو کہے آئے یہ 3 کام کر دیں, مجھے اپنا ایڈوائزر لگا لیں, میں یہ 3 کام نہ کر دوں, ٹیکس فری کر دیں اسے دبئی کی طرح. میں کہتا ہوں ٹیکس فری, ٹیکس لگائیں کوئی نہ. لیٹ می ڈو دیز 3 things. رول آف لا, جس میں بہترین جسٹس سسٹم, لوور جوڈیشری پیک اپ کروا دیں ٹوٹلی. سیشن جج کو سرکٹ ججز بنائیں فار دا ڈسٹرکٹس, ریسٹ شوڈ بی پنچایتس. پھر معاملہ سرکٹ ججز کے پاس آئے اور سرکٹ ججز سے پھر معاملہ ہائی کورٹ میں جائے, جس طرح کہ USA میں سسٹم ہے, اور پنچایت ساری الیکٹڈ ہو. نمبر 2, گڈ گورننس, پوری بیوروکریسی کو پیک اپ کرائیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں کیسے ملک ڈسکریشنری پاورز ختم کریں. افسوس تو یہ ہے کہ آٹومیشن کر کے بھی کچھ نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا جی. سٹیزن پورٹل آٹومیٹڈ ہے. عمران خان کو اتنی توفیق نہیں کہ اس مشین پہ دیکھے کہ کن کن افسروں نے گند کیے ہیں, جھوٹ بولا ہے, کیا جواب لکھے ہیں, کوئی توفیق نہیں. اور میں نے جی 100 بندے نکال دیا, ہمیں کیا. میری ادھر 3 درجن درخواستیں جھوٹ بول کر فارغ کی گئی, ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو اگر لوور جوڈیشری سے اس طرح بھگتنا پڑتا ہے تو غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. پاکستان کو مت چھوڑیے, دنیا نے بارڈر بند کر دیے ہیں. یہ اومنیکون کوئی ویریئنٹ نہیں ہے, بارڈر بند کرنے کا بہانہ ہے. لیٹ می ٹیل یو, اب یہ آپ کو اندر گھسوڑ کے ماریں گے آپ سب کو, ٹھیک ہے جی. آپ کو تحریک لبیک مارے گی, آپ کو غنڈے بدماش یہ سارے کتے بلے حرامزادے ماریں گے. Stand up to them. You do not have a choice to leave Pakistan. You do not have a choice to get into to that special circle of 5 lakh اشرافیہ. You cannot. ہاں اس میں اختر بھٹی جیسا فراڈیا, عائشہ بھٹی جیسی گشتی شامل ہو سکتے ہیں, بٹ ناٹ یو پیپل. لہٰذا اسٹینڈ اپ, اسٹینڈ اپ. ایک جلوس نکال دیں فار جنرل فیض حمید. میں آج کہتا ہوں آپ کو, میک ہم دا پاکستانز ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ٹھیک ہے. دیکھیں پھر مارشل لا لگا دیں. وی ڈو
دیکھیں کمیونزم، کیپٹلزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب تک رول آف لا نہیں، جب تک گڈ گورننس نہیں، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں. یہ تینوں چیزیں زی نے کی، اور زی لائف ٹائم پریزیڈنٹ ہے چین کا. یہ تینوں چیزیں پیوٹن نے کی، پیوٹن بھی لائف ٹائم پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے رشیا کا. یہ تین چیزیں اگر جنرل فیض حمید کر جاتا ہے تو جنرل فیض حمید لائف ٹائم پریزیڈنٹ پاکستان کا بن سکتا ہے، اور پاکستان کا نام بہت بلند ہو سکتا ہے. باڑ میں جائے یہ لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم، باڑ میں جائیں یہ نام نہاد آزادیاں. انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں مکروہ چہرے حامد میر وغیرہ نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ کو کی کوشش کی تھی کہ وہ جنرل کے گھر جی یہ واقعہ ہوا ہے. سارے بدماش، فراڈ، غنڈے کٹھے ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اس ویلاگ کو غور سے سنیں. اللہ نے کے بعد